بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2076 ہے اور آج سورۃ الواقعہ کی 9 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 88 تا 96، 88 to 96۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 9 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، صدق اللہ العظیم۔ فَأَمَّا پس لیکن ان اگر کانا وہ ہوا من المقربین مقربین میں سے، فروح تو راحت ہے، وریحان اور خوشبو، وجنت نعیم اور نعمت والا باغ، واما اور لیکن ان اگر کانا وہ ہوا من اصحاب الیمین اصحاب یمین میں سے، فسلام تو سلامتی ہے، لک آپ کے لیے، من اصحاب الیمین اصحاب یمین میں سے، واما اور لیکن ان اگر کانا وہ ہوا من المکذبین تکذیب کرنے والے، الضالین گمراہوں میں سے، فنزل تو مہمانی ہوگی، من حمیم گرم کھولتے ہوئے پانی سے، وتسلیت اور داخل کرنا ہے جحیم جہنم میں، ان ھذا بلا شبہ یہ، لہو حق الیقین یہی یقینی حق ہے، فسبح لہذا آپ تسبیح کیجئے، بسم ربک اپنے رب کے نام کی، العظیم جو نہایت عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے، لہذا اے پیغمبر آپ اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ ان 9 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ دوسری بات، خوشبو ہی خوشبو اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ تیسری بات، اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اس لیے کہ تم داہنے ہاتھ والوں میں سے ہو۔ چوتھی بات، اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے تو پانچویں بات، تو ان کی کھولتے ہوئے پانی سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ چھٹی بات، انہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ ساتویں بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی بات یقینی ہے
اور 8ویں بات، لہذا اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کیجئے۔ تو یہ ان 9 آیتوں میں جیسے کہ بات کہی گئی تھی 10 کی، یہاں صرف 8 باتیں بیان کی گئی ہیں 9 آیتوں میں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں آدمی کی موت کن کن حالتوں پر ہوتی ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اب جسے موت آتی ہے وہ ہمارا مقرب السابقین والوں میں سے ہوتا ہے، جو ہمارے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ڈوبے جاتا تھا، ہر بھلائی اور نیکی میں سبقت کرتا تھا اور ہر برائی اور نافرمانی سے دور بھاگتا تھا۔ تو جب ایسے شخص کی موت ہوتی ہے اور وہ مر کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا اکرام کریں گے اور اسے ایسی جگہ رہنے کے لیے دیں گے کہ جہاں پر آرام ہی آرام، راحت ہی راحت ہو، اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو مہک رہی ہو، اور اطراف باغات ہوں جس میں اس کے لیے ہر نعمت جس کی وہ تمنا کرے گا رکھی ہوئی ہے۔ یا پھر اس کی موت ایسی حالت میں ہوئی ہوگی جس نے اپنی دنیاوی زندگی اپنے رب کے احکامات پر گزار دی، شرک و بت پرستی سے بچا رہا، ایک رب کے سامنے سجدہ ریز رہا۔ تو یہ ایسے لوگوں میں سے ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جب یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ان کا استقبال ہمارے فرشتے سلام کے ساتھ کریں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، اور کہیں گے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم داہنے ہاتھ والے ہو، یعنی تمہارا اعمال نامہ تمہارے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس لیے کہ اگر بائیں ہاتھ میں دیا جاتا تو بڑی خرابی ہوتی۔ اب تم بھی خوشی مناؤ اور اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ، یہاں تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کوئی غم تمہیں نہیں چھوئے گا، بس آرام ہی آرام ہے یہاں تمہارے لیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ایسے لوگوں پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ تم نہ گھبراؤ اور نہ کسی چیز کا غم کرو، اور اس جنت کے ملنے پر خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30۔ یا پھر اس کی موت اللہ اکبر ایسی حالت میں ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس فہرست میں بننے سے، کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اس کے ساتھ کفر و شرک کا معاملہ روا رکھا ہوگا، اس نے اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا ہوگا، اور ہر وہ برائی جس سے روکا جاتا ہے وہ اسے کرتا رہا ہوگا۔ تو ایسے شخص کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جنہیں اصحاب الشمال کہا گیا، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ تو جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کریں گے، کہ جب وہ اس پانی کو اپنے منہ کے قریب لے جائے گا تو وہ اس کے چہرے کو جھلسا دے گا، جھلس کر رہ جائے گا، اور جب وہ پیٹ میں جائے گا تو ساری آنتوں کو جلا دے گا، اور اس کے ساتھ اسے رہنا بھی دوزخ ہی میں ہوگا، جہاں کی آگ کا عالم اوپر بیان کیا گیا۔ تو جتنی بھی باتیں بیان کی گئیں حشر و نشر، عذاب اور نعمتیں وغیرہ کی، وہ سب یقینی ہیں، یقینی، جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، ان کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں۔ لہذا اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرتے رہیے، اس لیے کہ اس نے آپ پر انعام فرمایا اور اپنی نبوت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس تسبیح کو رکوع میں پڑھا کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اسے سجدے میں پڑھا کرو۔ ابو داؤد کی یہ روایت۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر یقین کرنے والا بنائے جو اس نے اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، اور ہمیں اس عذاب سے بچائے جو اس نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔